الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے میں کر رہا ہوں۔ اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی حاصل کرنے کے لیے دو طریقے بتائے ہیں اور دو حکم دیے ہیں۔ ایک ابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس کی تفسیر اور تشریح میں پچھلے بہت سے بیانات میں کر چکا ہوں کہ نیک اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی بھی عمل ہو وہ وسیلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، اس کے قرب کا۔ جوں انسان نیک عمل کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن نیک عمل کرنے کے ساتھ جو آگے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، مجاہدہ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ مجاہدہ ایک ایسی بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے جو نیک اعمال کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، معصیتوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے بھی ضروری۔ اس واسطے کہ مجاہدے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا نفس جس چیز کو نہیں چاہ رہا، جس کام کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، دل نہیں چاہ رہا اور دل یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ کام میں نہ کروں، اس کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس نفس کے تقاضے سے جنگ کر کے اور اس کو دبا کر، اس کو کچل کر طاعت کا کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے اندر بھی ضرورت ہوتی ہے مجاہدے کی۔ نیند آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بستر سے نہ اٹھوں، سوتا رہوں، سونے کی لذت اور نیند کی لذت حاصل کروں، لیکن اللہ کے طرف سے منادی کی آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم۔ اس وقت اپنی نیند کو قربان کر کے اور اپنی خواہش نفس کو کچل کر بندہ جاتا ہے تو یہ مجاہدہ ہے۔ اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے کرنے میں کچھ نہ کچھ مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کے خلاف آدمی زبردستی اپنے آپ کو مجبور کرے، یہ مجاہدہ ہے۔ اور جتنا مجاہدہ کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنی ہی روحانیت میں ترقی ہوگی، اتنا ہی دین کا اور ایمان کا نور حاصل ہوگا۔ تو نیک اعمال کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت، اور گناہوں سے اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے مجاہدے کی۔ ایک گناہ کا کام ہے اور نفس، جیسے میں نے پچھلے جو اتوار کو عرض کیا تھا کہ نفس امارہ
جو انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، وہ نفس امارہ انسان کے دل میں کسی گناہ کی نہ صرف خواہش بلکہ اس کی زبردست اپنے آپ کے لحاظ سے ایک ضرورت قرار دے کر انسان کے دل کو مچلواتا ہے کہ میں یہ کام کر گزروں۔ کسی گناہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے، گناہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے، اور انسان کا نفس لذتوں کا عادی ہے، اس کا خوگر ہے۔ یہاں سے لذت مل جائے، وہاں سے لذت مل جائے، یہاں سے مزہ آ جائے، یہاں سے مزہ آ جائے، اس کو مزے کی تلاش ہے۔ وہ مزہ اچھی طرح جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، اس کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی۔ اس واسطے وہ مزے کا متلاشی ہے، اور مزے کا متلاشی ہے تو مزے ہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے انسان کو جیسے میں اس مزے کی خواہش میں مجبور ہو گیا ہوں، حالانکہ حقیقتاً مجبور نہیں ہوتا، لیکن اتنا تقاضا شدید ہوتا ہے کسی گناہ کا کہ آدمی اس تقاضے کا مقابلہ کرنے کے بجائے اسے مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس یہی موقع ہے مجاہدے کا کہ آدمی کا دل مچل رہا ہے کہ میں ایک ایسا منظر دیکھوں جس سے نفس کو حظ ملے، مزہ آئے، لذت حاصل ہو، دیکھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے اس کو۔ بس یہی موقع ہے مجاہدے کا کہ آدمی اس وقت اپنی نگاہ کو اس منظر کے دیکھنے سے بچا لے، اپنے اوپر زبردستی کر کے بچا لے، اپنے اوپر زبردستی کر کے بچا لے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک نیک اعمال کا تعلق ہے، وہ تو الحمدللہ خاص طور سے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق ہو جاتی ہے، نماز میں آ جاتے ہیں، جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب ہم بچے تھے، بالکل بچے تھے، اور ماں باپ نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو اس وقت جان چراتے تھے، اور اس وقت بھاگے پھرتے تھے، اور نماز کی طرف رغبت نہیں تھی۔